دودھ میں پانی ملانے والا، دودھ میں کیمیکل کے ذریعے دودھ کو بڑھانے والا، میٹھے میں جو زہر بیچ رہے ہیں کیمیکل کے ذریعے اپنے روپے پیسے کی چند روپوں کی خاطر دوسروں کی صحت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج بھی دور حاضرہ میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کیا سارا کام سرکار کرے گی؟ آپ سرکار جو ہے بعد میں آتی ہے، پہلے آپ گناہ کرتے ہیں، پہلے گناہگار آپ بن جاتے ہیں، قانون تب آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، شریعت کا قانون کہتا ہے اگر آپ ایسا گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو جسم سے آپ کھیل رہے ہیں، اس کی صحت و تندرستی سے جو کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو دودھ کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، میٹھے کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، کم بولتا ہے، زیادہ بولتا ہے، ایسے لوگوں سے میرے آقا نے سخت نفرت فرمائی ہے۔ اگر آپ بظاہر بصاحب ایمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو اس گناہ عظیم کو کرنا چھوڑ دیجئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئے دن اس طرح کی جو ہے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ دودھ کا پانی آج تک مشہور ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دودھ میں پانی کون ملاتا ہے؟ دودھ میں کیمیکل کون ملاتا ہے؟ آپ اگر کوئی سرکاری ریٹ لگتی ہے تو آپ گناہگار بن جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، جو ہمارے سرکاری کارکردہ لوگ ہوتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہیں تو پکڑ میں یہ بات آتی ہے، ہاں اس طرح کا کھلواڑ لوگوں کی صحت سے ہو رہا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کالا بازاری کی دنیا کہاں جا کر روکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہاں زندگی جینے کا حکم دیا ہے اور وہی جی رہا ہے جس کو رب زندہ رکھ رہا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی بیمار ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے اگر کسی کو لا علاج بیماری لگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اگر تمہاری بنیاد پر کسی کا باپ گیا تو اس بیٹے سے تم کبھی معافی کے لائق نہیں ہو۔ اگر کسی کا شوہر گیا تو اس بیوی سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معافی کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ اگر کسی کی اولاد سے باپ گیا تو وہ اولاد کبھی تمہیں معاف کرنے والی نہیں ہوگی۔ آخر ان گناہوں سے توبہ کب کرنے والے ہو؟ ایک ماں کا لال گیا اگر تمہاری اس کیمیکل کی وجہ سے، تمہاری جھوٹی دنیا کی وجہ سے، اگر تم دو وقت کی روٹی اپنی اولاد کو بنا کر کھلا سکتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ سکتے ہو کہ مجھے آج بہت بڑا منافع ہو گیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ منافع نہیں ہے تو آخرت کی نیکی کو بیچ کر آ رہا ہے، آخرت کی جذبات کو بیچ کر آ رہا ہے، آخرت کی تمام عبادت کو بیچ کر آ رہا ہے۔ یاد رکھنا اگر تو اس طرح کا گناہ گار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تجھے کبھی معاف فرمانے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، کم تولنے والا ہو، دودھ کے اندر پانی کا ملانے والا ہو، کیمیکل کے ذریعے دودھ کو بڑھانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہگار کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ملاوٹ خوری کی دنیا سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں میں ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، ایک دن تمہیں مرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے متعلق ہو، کسی بھی مذہب سے متعلق ہو، ایسا کرنا کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہو سکتا، کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنی زندگی کو جینے کے لیے آیا ہے اور یہاں دوبارہ پھر آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کی زندگی کو چھینتا ہے تو یہ بھی ایک قتل کے مانند ہے۔ اگر آپ کسی کی صحت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، دودھ میں کیمیکل لگا رہے ہیں، میٹھے میں کیمیکل لگا رہے ہیں، کم بول رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، ناجائز طریقے سے حق مار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں زندگی جینے کے لیے ملی ہے، ورنہ جن کے لیے حکم نہیں ہے وہ دنیا سے جوانی میں چلے گئے، بچپن کے دور میں چلے گئے اور وہ بڑھاپے میں جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں زندہ ہیں زندگی اللہ ان کو دے رہا ہے، اور اگر تم ان کے لیے زہر بیچ رہے ہو تو مریں گے تو تبھی جب اللہ چاہے گا، لیکن ایک ایک پریشانی کا ان کا جو اجر ہے وہ تمہارے اعمال سے لیا جائے گا۔ کل کہو آج کہو ابھی توبہ کر لیجیے، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نیکی کو تم چھوٹا جان کر رہے ہو سکتا ہے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کو تمہارے لیے باعث مغفرت بنا دے، باعث بخشش فرما دے، اور جس گناہ کو تم چھوٹا جان کر رہے ہو سکتا ہے یہی گناہ تمہیں جہنم
میں لے جائے، یہی گناہ تمہارے لیے آخرت کا وبال بن جائے اور اعمال صالحہ کو ہٹا کر تمہیں جہنم کا پیغام سنا دیا جائے۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کبھی بھی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو فالو کریں۔